ہاں جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تمام میرے دیکھنے والے بھائی بزرگ دوست مائیں بہنیں جتنے میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور مجھے لائک کرتے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یار میں آج نا آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات تھی۔ بات یہ تھی کہ انسان کو کبھی بھی اس کے حلیے سے اور کبھی بھی اس کے لباس سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اس کے اخلاق سے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے یا اس کی تمیز سے، اس کے اخلاق سے انسان کو جج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی انسان کو اس کے اخلاق سے اس کے حلیے سے نہیں جج کرنا چاہیے۔ میں آج ادھر یونیورسٹی آیا تھا اور میں ادھر ایک ہوٹل پہ ناشتہ کرنے، میرے پاس اس بندے کی ویڈیو ہے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا لگانے کے لیے، کہ میں کہتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کی عزت نفس مجروح ہوگی، اگر اس نے غلط کی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنی عقل شعور دے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میں نے غلط کی ہے۔ میں ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے ناشتہ کھا رہا تھا، ایک بندہ ہے، اس نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی تھی، جناب وہ آگے کھڑا ہو گیا لائن میں، اس نے کچھ نان کا اور چنے وغیرہ کاٹ دیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پیچھے ایک بندہ ہے، اس نے بہت نا ایسے جیسے میلے کچالے کپڑے مزدور ایک جو ہوتا ہے، وہ اس طرح کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحت کے حوالے سے بھی تھوڑا اس سے ڈاؤن تھا، تو وہ جب اس کے پیچھے آیا نا، اس کو ایک نان اور ایک چنے کی پلیٹ چاہیے، اس کو 9 چنے کی پلیٹ اور 10 نان چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ اس نے ان کو بولا، انہوں نے پیسے بتائے ہیں، جو پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے کہا ایک چنے اور ایک نان کے کتنے پیسے ہیں یہ لے لیں۔ اب آگے جو بندہ کھڑا تھا نا، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ آگے، میں آپ سے آگے کھڑا ہوں اور آپ پہلے مجھے فارغ ہونے دیں پھر آپ بات کریں۔ اس بندے نے کہا کہ یار ایک چنے اور ایک نان ہے جو وہ 5 ریال کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سعودیہ میں۔ اس نے ایسے ہاتھ لمبا کر کے کاؤنٹر والے کو 5 روپے دے دیے، اور اس نے باہر سے تندور سے جا کے نان لینا تھا، اور دوسری سائڈ پہ وہ چنے والے پارسل اس کو دیتے تھے، جیسے انہوں نے پارسل بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بھائی آپ کا بڑا آرڈر ہے، آپ تو لے رہے ہو، آپ اس کو کارڈ پہ پیمنٹ کرو گے جس طرح بھی کرو گے، تو میں نے تو اس کو 5 روپے دیے، میں مزدور دار بندہ ہوں، میں کام پہ جا رہا ہوں، باہر میری گاڑی کھڑی ہے جو کام والی ہے، تو اتنا وہ ویٹ نہیں کرتے، تو میں اس بندے نے اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیا۔ اب میں سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے میں بھی ناشتہ کھا رہا تھا، جب اس نے اس کے ساتھ میں بحث کرنا شروع کر دی ہے نا، تو اس بندے نے نا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ جب بدتمیزی کرنا شروع کر دی تو مجھے نا سے بڑا نا گلٹی سا فیل ہوا ہے۔ میں نے نا اس کو کہا، میں کہ یار بھائی آپ ایک سمجھدار مجھے لگ رہے ہو، شکل سے تو آپ سمجھدار ہی لگ رہے ہو، لیکن آپ تہذیب کے ادارے سے مجھے سمجھدار نہیں لگ رہے، کہ آپ کا جو اخلاق ہے، ایک بندہ مزدور دار ہے، اس کی باہر گاڑی کھڑی ہے، مزدوروں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، تو آپ 1 منٹ ویٹ کر لو، یا اگر کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ یار مزدور ایک اس نے 5 روپے دے دیے ہیں، وہ دوسری سائڈ سے چنے لے گا، باہر سے ایک نان لے گا، چلا جائے گا، تو آپ کو کیا تکلیف، آپ کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ مجھ سے آگے کہتا ہے کہ بھئی آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار بات وہ نہیں، میں کہہ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو یار وہ مزدور بندہ ہے، تو آپ اس کو اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ ایک مزدور ہے، یا وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے میلے کے چالے کپڑے ہیں، تو آپ ایک تھوڑے بابو صاحب لگ رہے ہیں، تو آپ اس لیے اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی جان میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ معذرت اس طرح مجھ سے نہ آپ کریں، آپ اس سے جا کے معذرت کریں جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اتنے بندوں کے سامنے آپ نے ہاں اس کی بےزتی کر دی ہے، اور وہ بندہ خاموش ہو گیا، یقین مانے واپس چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بندہ ہے بھی تھوڑا اس کے صحت سے بھی ڈاؤن تھا، اور کیا لیں کہ اس کے پیسے کے لحاظ سے بھی ڈاؤن تھا، وہ مزدور تھا، وہ میرے خیال میں کوئی شرکت وغیرہ میں کام کرتا ہوگا، یہ بندہ مزدور تھا، بس اتنا ہی فرق تھا، یا اس کی کوئی اپنی شاپ وغیرہ ہوگی۔ تو میں نے جب اس سے 2 دن باتیں کی تو کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا معذرت آپ اس سے جا کے کر لیں، تو اتنی دیر میں وہ بندہ چلا گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بیچارہ چلا گیا ہے، جب وہ پورے راستے میں جائے گا ناشتہ کرے گا تو اس بندے کو یہ بات یاد آئے گی کہ یار اتنے بندوں کے سامنے اس نے میری بےزتی کی ہے۔ تو
تو پتہ نہیں وہ آپ کو کیسے معاف کرے گا، یا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آپ نے اس کا دل دکھایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ دیکھ کے بعد برداشت نہیں ہوئی، میں کہوں کہ یار کس طرح اس بندے سے نا اس کی ملاقات ہو، وہ اس کو کہے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن نہیں ہو سکا، وہ چلا گیا۔ تو میں جہاں سے باہر نکلا ہوں، تو اس بندے کی نا سامنے شاپ تھی، جس بندے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تو وہ سامنے کوئی ان کا آفس وغیرہ ہے، کوئی شرکے وغیرہ کا۔ تو میں باہر نکلا ہوں تو مجھے اس نے پھر اشارہ کیا، تو مجھے کہتا ہے بھائی بات سنیں، مجھے کہتا ہے میں یار بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی اب آپ کو احساس ہو گیا تو پہلے آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ کہتا ہے یار مجھے جب آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب آپ نے بھی کہا ہے اور 2-4 لوگ اور بھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ اب میں غلط کر رہا ہوں، پھر مجھے احساس ہوا۔ تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں معذرت کر رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا اور آپ نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا، جسٹ آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کو بات کا جواب دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس غریب انسان کا آپ نے دل دکھایا ہے، وہ چلا گیا، پتہ نہیں وہ سارا دن آپ کے بارے میں کیا سوچتا رہے گا اور کیسے آپ کے بارے میں اس کے خیالات ہوں گے۔ وہ کہے گا یار میں مزدور بندہ تھا، آپ تھوڑے بابو شابو لگ رہے تھے تو آپ نے اس کی بےزتی کر دی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو کم از کم یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آپ کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ آپ کسی انسان کی عزت نفس مجروح مت کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو اس کے ساتھ اس کو تکلیف ہوگی، اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ اپنے رب سے ضرور التجا کرے گا، یار اب میں غریب ہوں یا مسکین ہوں یا جس طرح بھی ہوں، یا میں کمزور ہوں، میں اس کا نہیں مقابلہ کر سکتا، میرے مالک تو کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ان باتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی ٹائم انسان کو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، اور بعض دفعہ صبر کیا ہوا بندے کو آگے جا کے بہت سارے فائدے دے سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، میں کب سے بیٹھا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو میرے یقین مانے میں بہت دفعہ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، پھر بعد میں اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلط ہو گیا، اپنی غلطی پہ ڈٹائی دکھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ، کیسے ان کے ضمیر ہوتے ہیں، کیسے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اتنا پردیس میں بیٹھ کے انسان سب کچھ تردد کرتا ہے، لیکن انسان کو ایک تمیز نہیں آتی اگر، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ پردیس میں اس طرح وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ پردیس میں بیٹھ کے اپنے پیاروں سے دور بیٹھ کے آپ کو اگر تہذیب کا نہیں پتہ، یا آپ کو کسی کی عزت کرنی نہیں آتی، تو آپ کیسے انسان ہیں؟ انسان تو ایک بہت خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس کو بنایا ہے۔ تو انسان تو ایک اشرف المخلوقات، سب مخلوق سے اعلیٰ تر ہے، تو انسان کو بھی یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں، اور مجھ سے کام بھی اسی طرح کے ہوں، جانوروں والے میں کام نہ بندہ کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے اس کو وہ معاف کر دے، اور وہ معاف کرنے والا تو رب کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے میں اس کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ سے بھی کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی ضرور معاف کر دیں، اور کسی کی کوشش کریں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔